بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جسم اتنا تھکا ہوا نہیں ہوتا ہے لیکن دماغ بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ کوئی ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ذہنی اٹینشن ریکوائرڈ ہو، لیکن تھوڑی سی دیر میں ہی دماغ ہمارا فوکس نہیں کر پاتا، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا۔ ایک اسٹوڈنٹ کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، میرے پاس آیا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں پڑھائی سٹارٹ کرتا ہوں اور تھوڑی سی دیر کے اندر میں تھک جاتا ہوں، 10 منٹ کے بعد میں مزید کوئی فوکس نہیں کر پاتا اور میرے سے نہیں یاد ہوتا، پھر مجھے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے جس کو عرف عام میں ہم مینٹل فٹیگ کہتے ہیں، آج ہم اس کی وجوہات کو سمجھیں گے اور ساتھ یہ بھی کہ اس میں آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں تاکہ اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ مینٹل فٹیگ میں ہوتا کیا ہے، جو ہمارا دماغ ہے وہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، اس نے پروسیسنگ کرنی ہے بہت ساری چیزوں کی، انفارمیشن کی، اگر کوئی سٹریس ہے اس کی، ڈیسیژنز کرنے ہیں ان ڈیسیژنز کی، تو وہ پروسیسنگ مسلسل ہمارے دماغ میں چل رہی ہے۔ مینٹل فٹیگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا دماغ دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو ایک کمپیوٹر کی طرح جس میں مختلف ایپس اوپن ہوتی ہیں وہ اپنی سپیڈ کم کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح دماغ بھی اپنی پروسیسنگ سپیڈ وقتی طور پر گرا دیتا ہے۔ یہ ایک پروٹیکٹیو میکانزم ہے، یعنی دماغ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی انرجی کو ڈرین ہونے سے بچانے کے لیے اپنی پروسیسنگ کو کم کر دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، ڈیسیژن میکنگ پراپرلی ہم نہیں کر پاتے۔ اچھا، اب اس کی جو بڑی وجوہات ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ نیند کی کمی ہے۔ اب جیسے یہ اسٹوڈنٹ تھا تو اس کی جب ہم نے دیکھا تو یہ اس کی نیند اچھی پوری نہیں ہوتی تھی، اور اس کی کمی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب دماغ اپنی انرجی کو ریسٹور نہیں کر پاتا، پراپرلی نیند نہیں لیتا، اس میں دوبارہ سے انرجی واپس نہیں آتی، تو جب صبح اسٹوڈنٹ کو کام کرنا پڑتا ہے تو وہ پراپرلی انرجی جو ہے دماغ نہیں دے پاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیند سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر نیند آپ کی ڈسٹربڈ ہے تو اگر آپ اپنی نیند کی روٹین پہ کام کر لیں اچھا، تو بہت سارے لوگ اپنی مینٹل فٹیگ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے مینٹل فٹیگ کی، وہ ہے کانسٹنٹ سٹریس چلنا، یعنی بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں، گھریلو، مالی پریشانی، کوئی اور مختلف طرح کی مستقبل کی پریشانیاں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ریسٹ کر رہے ہیں، نارملی تو دماغ کو ریسٹ کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں میں دماغ اس کے باوجود مسلسل بیک گراؤنڈ میں اپنی پریشانیوں کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی انرجی مسلسل ڈرین ہو رہی ہے دماغ کی۔ تو جب پھر اس بندے کو کوئی اور ذہنی کام کے لیے دماغ کی انرجی چاہیے ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد ہی برین ہمارا جو ہے وہ اس طریقے سے کام ہی نہیں کر رہا اور کنسنٹریشن جو ہے اس طرح سے نہیں بن پا رہی۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے اسکرین سوئچنگ۔ آج کل یہ بڑا کامن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ فون یوز کرتے ہیں، ہم کبھی واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، کبھی انسٹاگرام، کبھی یوٹیوب، کبھی ایک ویڈیو، کبھی اس کو سوئچ کر کے دوسری ویڈیو، اسی طرح سے چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہر سوئچ کے اوپر برین کو ایکسٹرا انرجی دینی پڑتی ہے اور وہ مسلسل انرجی ڈرین ہوتی رہتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو زیادہ فون یوز کرتے ہیں شام کے ٹائم وہ ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ریزن ہے، جو لوگ ایسی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں پر وہ اس طرح کی سچویشن سے دوچار ہوتے ہیں جو ان کے اپنے جذبات پہ اثر انداز ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ جہاں پیشنٹس کی زندگی اور موت کے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ڈیسیژنز اور وہ سچویشنز ہوتی ہیں، اس میں انسان کے اپنے اوپر جذباتی دباؤ اکثر زیادہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ ایسی سروسز میں کام کرتے ہیں جیسے ایمبولینس سروسز میں، ان میں بھی ایسی سچویشنز میں وہ دوچار اکثر ہوتے ہیں جس سے پھر ان کے جذباتی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی دماغ پہ دباؤ آتا ہے اور دماغ تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس کی کچھ موٹی موٹی وجوہات ہیں، لیکن اب ایسی کچھ آسان چیزیں جو اگر آپ کریں تو آپ ذہنی تھکاوٹ سے بچ سکتے ہیں یا اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، پلانڈ بریکس لیں، یعنی ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ اس کو کچھ دیر کے بعد بریکس کی ضرورت پڑتی ہے،
یعنی آپ نے اگر 40 منٹ 45 منٹ فون دیکھ لیا یا کوئی اور کام کیا تو 10 منٹ بریک ضرور کریں، تاکہ اس سے پہلے کہ دماغ بہت زیادہ تھک جائے۔ اگر آپ بریکس لے لیں گے تو اس میں دماغ اپنی انرجی کو ریسٹور کرنا شروع کر دے گا۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، وہ ہے کہ اپنے ٹاسکس کو پرائورٹائز کریں۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ مختلف کام سٹارٹ کر دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر طرف ہماری مختلف سمجھ لیں وہ ایپس کھل گئی ہیں، تو ہر طرف دماغ کو انرجی اپنی ڈائیورٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں ایک پرائورٹی لسٹ بنا لیں کہ میں نے پہلے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ ترتیب سے، تو ہوگا کیا کہ دماغ تھکاوٹ کا شکار بھی نہیں ہوگا اور آپ ایک ایک کام پر زیادہ اچھے طریقے سے فوکس بھی کر پائیں گے۔ اور تیسرا ایک چھوٹی سی ٹپ جو کہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے لوگوں کے لیے، کہ اگر آپ واک کریں، کیونکہ جب آپ واک کرتے ہیں، فزیکل موومنٹ کرتے ہیں، تو آپ کی بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے۔ وہ سرکولیشن صرف جسم کو نہیں بلکہ دماغ کو بھی بلڈ کی سپلائی بڑھتی ہے، اور بلڈ جو ہے وہ ہمارا آکسیجن اور ہمارے نیوٹرینٹس جو ہیں بلڈ میں ہوتے ہیں، تو وہ جو بلڈ ہمارا زیادہ سپلائی بڑھتی ہے تو وہ ذہنی تھکاوٹ کو آہستہ آہستہ کم کر دیتی ہے۔ تو 10 منٹ کی واک بھی اکثر اچھا فرق ڈال سکتی ہے اگر آپ ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس آپ فالو کر کے اس کیفیت کو بیٹر ہونے میں بہت اچھا رول یہ چیزیں پلے کر سکتی ہیں۔ آپ مجھے خود یہ بتائیے کہ آپ کن کیفیات میں ذہنی تھکاوٹ فیل کرتے ہیں اور کیسا فیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کمنٹس میں دیکھنا چاہوں گا کہ کن چیزوں کے بارے میں آپ ویڈیوز اسپیشلی دیکھنا چاہتے ہیں، اور کون سے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ مزید آگاہی دی جائے۔ تو بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔